زندہ زبان ہے 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد. اتنی قدیم زبان کوئی اب تک محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی ریسرچ کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج, تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس, ایسے فلاسفر کے پاس, ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج. یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو, جو بچے ہیں نا, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی. آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ مرزا غالب کے کوئی رشتہ دار لگ رہے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتے ہیں نصاب, بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں, لوگوں سے کلام کریں, ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے, ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے. کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہوئی ہے, وہ بھی چند ایک لوگ ہوں گے. تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے, آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے, تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نہیں.